ماہم گھر کے پورچ میں مہران میں بیٹھی گاڑی سٹارٹ ہی کرنے والی تھی کہ بابا نے آواز دی۔ پیچھے پیچھے ماما بھی لاؤنج سے باہر آ گئیں، ہاتھ میں بڑا مگ ملک شیک کا پکڑے ہوئے تھیں اور ماہم روزانہ کی طرح منہ بنا رہی تھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگی، ماما آپ کو تو پتہ ہے مجھے آج آفس جلدی جانا تھا، نئی جاب ہے، لیٹ نہیں ہو سکتی، اور اتنی صبح کس کا کھانے پینے کا جی چاہتا ہے، آپ پلیز نہ تنگ ہوا کریں میرے لیے، میں وہاں میس سے کچھ کھا لیتی جب بھوک لگتی۔ لیکن ماما کو تسلی کب تھی، انہوں نے بھی زبردستی مگ تھمایا کہ بھوکی مت جاؤ، اور آواز لگائی، نورا جلدی سے لنچ باکس لاؤ، اور گاڑی کی ونڈو سے اگلی سیٹ پر رکھ دیا۔ ماہم کی آنکھوں کی چمک بڑھ سی گئی، پیاری ماما، اب میں کیا کہوں آپ سے، بابا نے جواب میں پہل کر دی، اس سے پہلے کہ ماہم کی ماما کچھ کہتی۔ بابا نے کہا، بیٹا تمہاری ماما کو سارا دن چین نہیں ملے گا اگر تم اس طرح چلی جاؤ گی۔ ماہم آخر کو اکلوتی بیٹی تھی اور 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن بھی، ماشاءاللہ سے ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور پڑھائی سے فارغ ہوتے ہی ایک بڑے ادارے میں شاندار جاب بھی مل گئی تھی۔ بڑے بھائی احمد ڈاکٹر تھے اور شادی شدہ تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی ان کی، بیٹے کا نام سعد اور بیٹی کا نام سدرا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی بھی MBBS کر رہا تھا اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماہم نازک سے خد و خال والی خوبصورت لڑکی تھی جو کسی بھی شہزادے کے خوابوں کی رانی بن سکتی تھی، عادات و اطوار میں پر اعتماد اور خوش مزاج تھی، اور اس کے لیے اس ادارے میں جاب کرنے کی بڑی خوشی کی وجہ اس کی دوست حمیرہ بھی تھی۔ دونوں نے اکٹھے اپلائی کیا اور دونوں کو ہی جاب مل گئی۔ اب 3 ماہ گزرے تھے، اس دوران لاریب بھی ان کی دوست بن گئی۔ لاریب ان سے عمر میں 3-4 سال بڑی تھی اور شادی شدہ بھی تھی، جبکہ ماہم اور حمیرہ دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کام سے بہت مطمئن اور خوش تھیں۔ اس ادارے میں کم سے کم 1000 کے لگ بھگ ممبران تھے، کوئی فیکلٹی میں تو کوئی مینجمنٹ میں تو کوئی سیکیورٹی میں۔ ماحول بھی اچھا تھا، ذمہ داریاں ہر فرد کی اپنے اپنے حساب سے زیادہ تھیں، لیکن اس کے دوران بھی وقت نکال کر وہ تینوں مل کر میس جاتی، اکثر فارغ ہو کر شام میں شاپنگ پر بھی اکٹھی جاتی۔ ہفتے میں 2 روز چھٹی ہوتی، ویکنڈ پر بھی آدھا دن ان لوگوں کا فون پر باتیں کرتے گزرتا۔ غرض خوب انجوائے کر رہی تھیں تینوں اپنی اپنی زندگی کو۔ لاریب کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹے تھے، اور خاوند بھی ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ لاریب کا خاوند عمر اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، اکثر ہی شام میں بچوں کے ساتھ اسے پک کرنے آتا تو حمیرہ اور ماہم سے بھی ہیلو ہائے ہو جاتی۔ ماہم لاریب کی قسمت پر بہت ناز کرتی اور حمیرہ بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اکثر ہی دونوں مذاق کیا کرتی، یار کیا ہمیں بھی ایسا ہی لائف پارٹنر ملے گا؟ لاریب ہنستی اور کہتی، اچھا اب نظر مت لگانا تم دونوں، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تم دونوں کو عمر سے بھی اچھے لائف پارٹنر ملیں۔ دونوں نے کہکا لگاتے ہوئے اونچی آواز میں آمین کہا۔ آج بھی تینوں کی چھٹی کے ٹائم اکٹھی پارکنگ میں آئیں تو ماہم نے ان دونوں کو اپنے گھر انوائٹ کر لیا۔ یار اس ویکنڈ پر تم دونوں میری طرف انوائٹڈ ہو، ساتھ میں دن کا کھانا کھائیں گے۔ حمیرہ نے کچھ کام نکلنے کا بتایا، لیکن ماہم نے اس کی نہ سننے سے انکار کر دیا تو وہ بھی مان گئی۔ اگلے دن اپنی نگرانی میں سارا کھانا تیار کروایا، ارم بھابھی بھی ہیلپ میں لگ گئی۔ 1 بجے کے قریب لاریب اور حمیرہ بھی آ گئی۔ سب کی اچھے ماحول میں گپ شپ ہوئی اور مغرب سے پہلے وہ دونوں اپنے گھر لوٹ گئے۔ اگلا دن پھر روٹین سے جاری تھا۔ صبح ہی میٹنگ کی ای میل آئی تو تینوں سر یاسر کے آفس میں ٹائم پر پہنچ گئیں۔ سر یاسر کو بھی یہاں اپوائنٹ ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ان سب کے ساتھ ان کا دوستانہ اور رسپیکٹ کا تعلق بھی تھا۔ سر یاسر کے آفس میں ہی ایک نیو کمر عروہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ باکمال شخصیت تھی، باروب جسامت کے ساتھ، کالی سیاہ مونچھیں، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ خیر اب روز ہی ماہم کی ان سے ملاقات ہونے لگی۔ آج سب حمیرہ کے گھر پر ایک تقریب میں انوائٹڈ تھے۔ اس نے یہ دعوت اپنی ماما کے عمرہ سے آنے کی خوشی میں رکھی تھی۔ سر یاسر، عروہ اور باقی سب بھی شامل ہوئے۔ حمیرہ نے سب کا تعارف کروایا۔ سر یاسر اور عروہ دونوں کے بارے میں بتایا کہ ماشاءاللہ سے دونوں کے بچے بھی ہیں۔ عروہ کی شادی کا سن کر تو سب کو حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اتنی ینگ ایج میں کم ہی لڑکے شادی شدہ ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا، میرے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، بیٹا سب سے چھوٹا ہے اور 3 سال کا ہے۔ کھانے کے بعد سب کی واپسی ہو گئی۔ اگلے ہفتے کنووکیشن ہونا تھا، جس کی تیاری میں
سب کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ماہم اور عروہ کو بھی سونپی گئی، کیونکہ عروہ پچھلے 6 سال سے جاب سے منسلک تھا، تو اس طرح ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے ماہم کے ساتھ اسے رکھا گیا۔ 3 دن پہلے سے تیاری شروع ہو گئی، دن سے لے کر رات گئے تک سب کو رکنا پڑتا۔ آج بھی کافی لیٹ ہو گئی تھی وہ، تو عروہ نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ماہم نے تھینکس بولتے ہوئے بتایا کہ نہیں، میں اپنی گاڑی لائی ہوں، اسی پر جاؤں گی۔ وہ جواباً مسکرا دیا اور معنی خیز انداز میں کہنے لگا کاش آپ گاڑی نہ لائی ہوتی۔ اس نے جواباً حیرت سے کہا جی آپ نے کچھ کہا؟ اس نے ایک دم سے بات بدل دی۔ زندگی بھاگتے دوڑتے گزر رہی تھی۔ اب عروہ کو بھی یہاں آئے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران عروہ اور ماہم کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بھی گھر کی بہت سی باتیں ماہم سے شیئر کرنے لگا تھا۔ آج بھی وہ اسی کے ساتھ لان میں واک کر رہی تھی کہ لاریب اور حمیرہ آ گئی۔ آج تو لاریب کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ لاریب سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج ان کے بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں انہیں ساتھ ہی لے آئی۔ پھر ماہم انہیں میس پر لے آئی اور بچوں کے لیے کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچز منگوا لیے، جبکہ عروہ وہیں سے چلا گیا۔ اگلے روز چھٹی کا دن تھا۔ حمیرہ کی طرف صبح 10 بجے ماہم کی کال آئی تو حمیرہ کچھ حیران ہوئی کہ ماہم اور اتنی جلدی جاگ گئی۔ ماہم نے حمیرہ کو شام میں کہیں باہر ملنے کو کہا۔ دوسری طرف رات کو جب ماما نے ماہم سے بات کی کہ اب تمہاری پھپھو طلحہ اور تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہیں اور اب شادی کی تیاری کرنی ہے۔ طلحہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا جن کے بچپن میں منگنی طے ہو چکی تھی۔ وہ آرمی میں لیفٹیننٹ تھا، سنجیدہ طبیعت کا لڑکا تھا، پرکشش تھا، لیکن ماہم نے اسے اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں بسا 3 ماہ پہلے سے جو راز تھا وہ بھی حمیرہ کو بتانے کے لیے بے چین تھی۔ اس لیے بابا کو بتایا کہ میں اور حمیرہ باہر کام سے جا رہے ہیں اور ساری باتیں اس سے کہہ دیں۔ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی اور آخر کار ماہم نے 2-3 بار بلانے پر خاموشی توڑی اور کہنے لگی ماہم مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم طلحہ جیسے لڑکے کو چھوڑ کر ایک شادی شدہ آدمی کی باتوں میں آ گئی ہو۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ مسکرائی کہ کانووکیشن کے دوران ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا، پہلے دوستی اور پھر محبت ہو گئی۔ یار اچھا انسان ہے عروہ، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی خوش ہے اور چھوٹے بیٹے میں بھی اس کی جان بستی ہے، لیکن ایسا تو بہت سی جگہوں پر ہوتا، لوگ دونوں فیملیز کو خوش رکھ لیتے۔ یار اس نے قسمیں کھائی ہیں ہمیشہ ساتھ نبھانے کی، وہ اپنی بیوی کو بھی منا لے گا۔ اس کی بات کاٹ کر حمیرہ نے کہا اور تمہارے ماما بابا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ماہم تھوڑی سی سوچ میں پڑ گئی، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اس نے طلحہ سے شادی پر انکار کیا تو وہ مان جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ ماہم کی عروہ سے شادی پر رضامند ہوں گے یا نہیں۔ حمیرہ نے یہی مشورہ دیا کہ جلد بازی مت کرو، یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، سوچ لو، کچھ وقت لے لو۔ لیکن عروہ نے تو اسے اپنی باتوں کے سحر میں لے لیا تھا۔ وہ اپنی بیوی ندا کو بھی چاہتا تھا، لیکن ماہم کے ساتھ گزارے سالوں میں بھی اسے محسوس ہوا کہ شاید اسے ماہم جیسی لڑکی بھی پسند ہے۔ اب جب بھی وہ گھر جاتا تو ماہم بے چین سی رہنے لگتی، اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ اسی دوران حمیرہ کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی اور لاریب اور ماہم کا وقت زیادہ تر اکٹھا ساتھ گزرنے لگا۔ لاریب نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایک شادی شدہ شخص کی مثال تو سراب کسی ہے، تم کسی سراب کا پیچھا کر رہی ہو۔ دوسری طرف عروہ بار بار شادی پر اصرار کر رہا تھا۔ آخر 4-5 ماہ کے انتظار کے بعد اس نے یہ بات ماما سے کہہ دی۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ کیا کہہ رہی ہو ماہم، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ماما کے سمجھانے پر کہ ایک دوسری عورت کا گھر ٹوٹ جائے گا، ایسا مت کرو، لیکن وہ اس کی محبت میں ایسے پاگل ہو چکی تھی کہ اسے اس کے باقی رشتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اسے اپنا بہترین جیون ساتھی لگنے لگا۔ ماما نے بابا سے بات کی، وہ اس بات پر بالکل رضامند نہ ہوئے، لیکن ماہم نے بار بار اصرار کیا بابا مان جائیں نا، جب میں خوش ہوں آپ کیوں پریشان ہیں؟ آخر ایک روز عروہ کو گھر لے آئی۔ اس نے اس کے امی ابو کو یقین دہانی دلائی کہ میری پہلی شادی ماہم کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی، میں دونوں کے حقوق پورے کروں گا، ماہم کو اس شہر میں رکھوں گا اور یہ جس طرح چاہے گی زندگی گزارے گی۔ بابا نے پوچھا کیا تمہاری بیوی اور والدین رضامند ہیں؟ تو اس نے مصلحتاً یہی کہنا مناسب سمجھا جی سب راضی ہیں۔ ان کے دل میں بیٹی کی زندگی کو لے کر بہت سے خدشات تھے، لیکن ماہم کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے اور آخر بہن سے معذرت کر لی کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔
हुमैरा को भी बुला लिया। चंद महम के दोस्त और चंद उर्वा के साथी निकाह में शरीक हुए और महम उर्वा का मोहब्बत भरा हाथ थामकर उसके साथ एक नए सफ़र पर रवाना हो गई। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि कहानी का आगाज़ तो अब होने वाला था। जैसा महम ने सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ था।